پاکستان تحریک انصاف آپ کو ڈس اون کرتی ہے لیکن آپ اس پارٹی کو اون کرتے ہیں. آپ بانی رہنما ہے تحریک انصاف کے. تحریک انصاف میں آج پت جھڑ کا موسم ہے, خزاں چھائی ہوئی ہے. عرف عام میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس طرح دھڑا دھڑ پارٹی سے ڈسٹنس کر رہے ہیں خود کو, کوئی یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ آئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرق دیکھا نا کہ میں آج تک پی ٹی آئی کا ممبر ہوں, میں لڑا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں. ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلے دیے, الیکشن کمیشن نے میرے حق میں فیصلے دیے, ڈبل بینچ نے میرے حق میں فیصلے دیے, کیونکہ میں پی ٹی آئی کا وہ رکن ہوں جو پی ٹی آئی کو ایک تبدیلی کی جماعت بنانے نکلا تھا. میں وہ نہیں, ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جب کشتی ڈوبتی ہے تو آپ چھلانگ لگا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ کشتی جب ڈوبتی ہے تو کون چھلانگ لگاتا ہے. اور یہ جو معاملات ہیں, جو لوگ ہیں جو اب چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ ان میں سے کچھ لوگ کم از کم جن کو میں بڑے قریب سے جانتا ہوں, وہ اس کشتی کو ڈبونے والوں میں ہیں. انہوں نے اس کشتی کو اس میں سوراخ کیے. آپ کے سامنے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جب یہ برائی کے راستے پہ, جب یہ جھوٹ کے راستے پہ چلی تو میں تو اس وقت اکیلا نکلا تھا, میں سفر میں اکیلا کھڑا تھا. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ پاکستان میں دو قسم کے ہر جگہ قانون ہوتے ہیں. ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک انسان کا قانون ہے. انسان کا قانون ہے 1973 کا آئین. انسان کا قانون ہے کہ جو ڈیٹیلڈ لاز بنتے ہیں اس کو نافذ کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے. اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہی ہوتا ہے. اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو ظالم جو ہے اتنے ہی ظلم کا حقدار ہے. ہاں اگر کوئی معاف کر دے مظلوم تو وہ ایک احسن راستہ ہے, لیکن یہ ہمارا قرآن کہتا ہے. اور وہ کیا ہے آج جو ہو رہا ہے؟ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی 3.5-4 سال, کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ کون سی زیادتی ہے جو نہیں ہوا اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ؟ میرے ساتھ میں تو اپنی بات کرتا نہیں. جب میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوتی تھی, جب مجھے عمران کے قریبی آ کے یہاں بتاتے تھے کہ آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, جس کو میں نے ڈاکومنٹ کیا, مجھ پہ جب جعلی مقدمات بنائے گئے, تو اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ناجائز اور اس کیسز میں ان کو کر کے جیل کے سیل میں ڈالا. اکبر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت مکافات عمل کا سامنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف وہی کچھ فیس کر رہی ہے جو ماضی میں یہ خود کرتے رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ. ساتھ ہی میں پروڈیوسر صاحب کو بتا دوں آپ کا جنرل مائک اوپن ہے, شاید مائک کیمرہ مین سے کہہ کے اوپن کرا ہے. جی اکبر صاحب. جی آپ بالکل صحیح. میں نے یہ مکافات عمل ہے. دیکھیں اللہ کی جو رسی ہوتی ہے وہ بہت کبھی کبھی بہت ڈیل دیتا ہے, اور اس نے بہت ڈیل دی, ان لوگوں کو بہت ڈیل دی, اور پھر ان کی دلوں پہ اور دماغ پہ مہر لگا دی. اللہ کی اب یہ گرفت میں ہے, ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں جو اس وقت مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں, جن کو گمراہ کیا گیا, جن کو انتشار کے راستے پہ چلایا گیا, جن کو اپنی یہ جو بین الاقوامی سازش تھی اس کا حصہ بنایا گیا, جس کے یہ اعلی کار بنے اور پھر اس کے بعد اس کی سہولت کار بن گئے. جب زلمہ خلیل زاد آج بھی اس نے ٹویٹ کی ہے, اس سے پہلے بھی ٹویٹ کی ہے, وہ جس دن ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ موجودہ آرمی چیف استعفیٰ دے, اسی دن عمران خان ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ انگلیاں اٹھاتا ہے, ہی پوائنٹس فنگرز ایٹ دی آرمی چیف. یہ ایک بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور اسی لیے 6 مہینے اس نے تحریک چلائی کہ موجودہ آرمی چیف 26 نومبر کو جب وہ ختم کی کہ یہ جب نامنیٹ ہوئے, کیا وجہ تھی؟ ان کو کیا ان سے لینا دینا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ رکاوٹ بنے گی, ان کو پتا تھا یہ سازش کو اس کے درمیان میں کھڑے ہوں گے, اور یہ جو اس میں جو اعلی کار تھے جو بہت سارے تھے, ایک سے زیادہ تھے, یہ اس کو نیست و نابود کرنا ہے. ہم نے اس انتشار کی سیاست کی کمر توڑنی ہے. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ بن چکی ہے. اکبر صاحب, ناؤ پی ٹی آئی از پیئنگ دا پینلٹی یا فیسنگ دا میوزک. کیا پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو شکست و ریخت کا عمل آج سے بلکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے شروع ہو چکا ہے, کوئی فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں بننے جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی میں سے کوئی نئی جماعت نکلنے جا رہی ہے؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہ انشاءاللہ ہم کوئی اس پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے, نہ اس کے آگے کو ہاتھ لگائیں گے. یہ اوریجنل پی ٹی آئی اپنے اوریجنل فارم میں اس کو ریسٹور کریں گے. یہ اوریجنل جنگ ہے,
یہ اوریجنل جنگ ہے اور آج ورکر دیکھ رہا ہے, ورکر آ رہا ہے اور انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے ورکر. جتنا جلدی عمران خان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ the game is over for him, the party is over. انہوں نے جس راستے پہ پارٹی کو چلایا اور ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے گیا, it's over, time is up. ابھی ہم نے he should resign himself. اور یہ جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, ہم نے اکٹھے ہو کے اس کو اکٹھا کرنا ہے. یہ دن دور اب نہیں ہے, اب یہ بہت قریب آ گیا. آپ کے پروگرام میں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, اور یہ جنرل پاکستانیز کے لیے میسج ہے کہ عمران خان کی کامیابی پاکستان کی ناکامی ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے, اس سازش کے اعلی کار بن چکے ہیں. اور اس میں یاد رکھیے کہ جو جس طرح ہمارے ہاں جو سہولت کاری ہو رہی ہے کہ انصاف کے نام پہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے, قانون کے نام پہ لا قانونیت پھیلائی جا رہی ہے. آج تک آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا ہے کسی عدالت میں کہ ایک ہفتے, دو ہفتے, 15 دن ان ایڈوانس ضمانت ہے, جو کہ ابھی کیس داخل ہی نہیں ہوا, جو کہ فائل ہی نہیں ہوا, اس کے اگینسٹ بھی آپ کو ضمانت دے دی گئی. تو اس طرح کوئی نظام نہیں چلتا. نہیں تو یہ نظام کو بچانے کی ہے. اکبر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاؤنڈنگ ممبرز پی ٹی آئی کے آئیں گے سامنے اور پی ٹی آئی کو کمانڈ کریں گے, سنبھالیں گے جماعت کو, تو اس حوالے سے کوئی رابطہ کاری شروع ہو گئی ہے کیا؟ فاؤنڈنگ ممبرز آپس میں رابطے میں آ گئے ہیں, آرگنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ رابطہ کاری بھی جاری تھی ہمیشہ. میں آپ کے پروگرام میں کہتا تھا رابطوں میں ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے. پالیٹکس میں ٹائمنگ آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. وہ ٹائمنگ خود بخود ایک وقت آتا ہے جہاں پہ چیزیں جیل کر جاتی ہیں. جس طرح اب وہ وقت آ گیا ہے. اب جس طرح کہ یہ کشتی جس تیزی سے ڈوب رہی ہے تو ابل کے لوگ اسے نکل رہے ہیں, چھلانگے لگا رہے ہیں. اب ورکر پریشان ہے. ہم نے ورکر پہ فوکس کرنا ہے, ہم نے اس کو ورکر کی جماعت بنانی ہے, ہم نے اس کو ورکر کے حقوق کو بحال کرنا ہے, ہم نے اس کو وہ پارٹی بنانی ہے جو ورکر کی سوچ کے مطابق فیصلے کرے. وہ چند لوگوں کی بادشاہت نہ ہو جو اپنی مرضی سے ٹکٹ آکشن ہو جہاں پہ ورکر کی. ہم نے یہ کام کرنا ہے. بالکل رابطے ہو رہے ہیں اور اب رابطے بہت بڑھ گئے ہیں. جب سے یہ حالات جس طرح ڈاما ڈول ہوئے تو بہت زیادہ رابطے ہو رہے. اور بس دعا کیجئے کہ انشاءاللہ کیونکہ سیاست ہم نے پی ٹی آئی ایک نیشنل جماعت بن چکی ہے, اس کی فالوئنگ ہے ہر صوبے میں. ہم نے ان کو اس شرازے کو بکھرنے نہیں دینا, ہم نے اس شرازے کو اکٹھا کرنا ہے. اور یہی میں عمران خان سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. کوئی پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے تو جماعت نہیں آ رہی. ہم نے دیکھا ہے ملکی سیاسی تاریخ کے اندر کہ پیپلز پارٹی کو توڑا گیا تو پیپلز پارٹی پیٹریوٹ سامنے آئی, مسلم لیگ نون کو توڑا گیا تو مسلم لیگ کاف کے نام سے ایک جماعت سامنے آ گئی. فارورڈ بلاکس بنتے رہے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں بھی پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے تو کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنے جا رہا؟ ہم نے پی ٹی آئی فاؤنڈرز گروپ کے نام سے ایک اپنا گروپ تو بہت عرصے سے بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم پھر سب سے رابطے میں رہتے ہیں. تو بیسیکلی وہ ایک گروپ ہے ود ان دا پارٹی. وہ اب مزید پاورفل ہوگا, اس کے فورمز ہوں گے, اس میں اور لوگ آئیں گے. لیکن ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے کہ پی ٹی آئی ایز این اوریجنل پی ٹی آئی اس کو ریسٹور کرنا ہے. ایک ہی پی ٹی آئی ہوگی, کوئی اس میں کاف لام وغیرہ نہیں لگائیں گے. وہی پی ٹی آئی جو رجسٹرڈ ہے اس کو ہم ایک ادارہ بنائیں گے اور اس کے اندر سے لیڈرشپ نکلے گی اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوگی جو پاکستان کو ایک صاف ستھری, قابل اور باصلاحیت قیادت مہیا کر سکے. یہ ہمارا مقصد ہے پی ٹی آئی کی اصلاح کا اور سیاست کا. یہ جنگ جو 10 سال سے جاری ہے یہ اب میرے نزدیک اب یہ منطقی انجام کے قریب آ گئی ہے. پی ٹی آئی میں کیا عمران خان آپ کے انڈر کام کریں گے؟ عمران خان تو دیکھیں فاؤنڈنگ چیئرمین آف پی ٹی آئی ہے. ہی واز فرسٹ امنگسٹ ایکولز. میرے نزدیک عمران خان اپنی اننگز کھیل چکے ہیں. کرکٹ میں بھی ایک وقت آتا ہے جہاں پہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں. یہ جتنے اس وقت پرفارمرز ہیں جنہوں نے اس کشتی کو ڈبویا وہ اب ایک ایک کر کے ریٹائر ہو رہے ہیں. So I think the time has come for Imran also to retire. کس کی اننگ شروع ہو رہی ہے سر؟ ایگزٹ اننگ کس کی شروع ہو رہی ہے؟ عمران خان کی اننگ ختم ہو رہی ہے تو کس کی اننگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا مقصد کسی ذات کسی انڈیویجول کو پروموٹ نہیں کرے بشمول میرے. ہم نے پارٹی کے نظریے کو بحال کرنا ہے, ہم نے پارٹی کو ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کا کانسیپٹ لانا ہے, ہم نے اس کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنانا ہے, ہم نے اس کو انتشار ختم کرنا ہے. ہم نے اس پہ پیسے کا جو کنٹرول ہے کہ ٹکٹیں جو ہیں لٹرلی آکشن ہوتی ہیں اور ایک دفعہ نہیں ہر الیکشن میں, اور ہر الیکشن میں عمران خان کہتا ہے اگلی دفعہ میں دیکھوں گا, جبکہ وہ اس دفعہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ہی از پرسنلی انوالوڈ, پرسنلی مانیٹرنگ اٹ, پرسنلی سپروائزنگ اٹ, اور پھر کہتے ہیں اگلی دفعہ میں پھر دوں گا, بیکاز اٹس ناٹ این انسٹیٹیوشن. آج پارٹی کا جو یہ حال ہے, آج جو اس کا جو شیرازہ بکھر رہا ہے, یہ کبھی بھی نہ ہوتا کہ اگر یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ ڈیموکریسی. ادھر میں ایک بات ضرور ایک اور کہنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیے پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، یہ انتشار کو اب آپ مزید برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ جو ادارے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں، یہ اب ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ہے کہ یہ تمام ادارے غیر فعال ہو جائیں. آج جو بحث چل رہی ہے ملٹری کورٹس کی کے ذریعے کیسز چلنے کی، دوسرے چلنے کی، یاد رکھیے کہ آپ نے جب وہ راستے بند کر دیں گے، کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالنا ہوگا، کوئی نہ کوئی لیگل راستہ. انتشار نہیں ہو سکتا. آپ نے لیگل لافل طریقے سے اس انتشار کو ود فل فورس آف لا کرش کرنا ہے. ہماری انفارچونیٹلی ہمارا جو آئین ہے اس کے سہولت کار بن گئے ہیں، اس کے ٹھیکیدار بن گئے، اس میں بڑے بڑے وکیل بھی شامل ہیں، اس میں بڑے بڑے سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی شامل ہیں. ایک طرف وہ اس آئین کو نافذ نہیں کرتے اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ آئین مقدس ہے. اس آئین نے عوام کو کیا دیا؟ اس آئین نے عوام کو روزگار دیا، انصاف دیا، اس کو تحفظ دیا. میں تو کہتا ہوں آئین کو نافذ کرے. تو یہ جو آئین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یا تو اس آئین کو نافذ کریں یا پھر ایسے راستے لیگل جو بھی راستہ ملتا ہے کہ اس آئین کو نافذ کیا جائے. اور یہ جو پالیٹکس کون بنا ہوا؟ آپ جوڈیشری سے مخاطب؟ دیکھیے میں جو جوڈیشری، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں یہ ہوا ہے جو پچھلے چند ہفتوں سے ہو رہا ہے کہ یعنی ایک شخص جس پہ الزام ہے اور ایک جگہ پہ فورن فنڈنگ اس پہ ثابت ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے، آپ اس کو کس طرح ویلکم کرتے ہیں؟ اب کیسے ان ایڈوانس میں 15 دن کی جو کیس فائل نہیں ہوا آپ اس کو ضمانت دیتے ہیں؟ یہ تو دنیا میں نہیں ہوا.